اسلام میں کچھ رشتوں کو اتنا مقدس مانا گیا ہے کہ ان سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو آج ہم خاص طور پر قرآن پاک کی سورت النساء آیت 23 کی روشنی میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے رشتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا اصول ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ممنوعہ رشتے ہیں کیا، پھر ہم بات کریں گے خونی رشتوں کی، پھر دودھ کے رشتے کی، اور اس کے بعد شادی سے بننے والے رشتوں کی، اور آخر میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ کون سی پابندیاں ہمیشہ کے لیے ہیں اور کون سی وقتی ہوتی ہیں۔ تو سب سے بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سے رشتے ہیں جنہیں اسلام میں نکاح کے لیے حرام یا ممنوع کہا گیا ہے۔ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے اسلامی فقہ نے ان پابندیوں کو آپ کہہ لیں کہ 3 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، اور ہماری ساری بات چیت انہی 3 اقسام کے ارد گرد گھومے گی۔ تو پہلی اور سب سے اہم قسم وہ ہے جو براہ راست خونی رشتوں پر مبنی ہے، یعنی جنہیں ہم نسبی رشتے کہتے ہیں۔ فقہ کی زبان میں اسے محرمات نسبیہ کہا جاتا ہے، مطلب بالکل صاف ہے، وہ رشتے جو پیدائشی اور خونی تعلق کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو قرآن پاک میں بہت واضح طور پر 7 رشتے گنوائے گئے ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور یہ ہیں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ یہ وہ لسٹ ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں، یہ بالکل واضح حکم ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، جب بہنوں، پھوپھیوں یا خالاؤں کی بات ہوتی ہے تو یہ حکم ہر طرح کی بہن، پھوپھی یا خالہ پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ سگی ہوں یا صرف والد کی طرف سے رشتہ ہو یا صرف والدہ کی طرف سے، پابندی سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ چلیں اب دوسری قسم کی طرف آتے ہیں۔ یہ پابندی دودھ کے رشتے سے قائم ہوتی ہے، جسے رضاعت کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ ایک ایسا تعلق ہے جسے بالکل خونی رشتے جتنا ہی اہم مانا جاتا ہے۔ تو حرمت رضاعیہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی رضاعی یعنی دودھ پلانے والی ماں بن جاتی ہے، اور اس سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اور یہ رشتہ کتنا مضبوط ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور بہت سے دوسرے بڑے فقہا کے نزدیک حرمت قائم ہونے کے لیے دودھ کی مقدار کوئی معنی نہیں رکھتی، ایک گھونٹ بھی کافی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی ضروری شرط ہے، یہ دودھ کا رشتہ صرف اور صرف تبھی مانا جائے گا جب بچے نے اپنی عمر کے پہلے 2 سالوں کے اندر دودھ پیا ہو۔ اگر 2 سال کی عمر کے بعد پیا تو پھر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اب اس کے نتائج بھی بہت گہرے ہیں۔ جس عورت نے دودھ پلایا اس کے اپنے بچے اس بچے کے رضاعی بہن بھائی بن گئے، بلکہ اگر اس عورت نے کئی سالوں کے وقفے سے مختلف بچوں کو دودھ پلایا ہے تو وہ تمام بچے بھی آپس میں بہن بھائی شمار ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری قسم پر، جسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جو ایک نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی شادی کی وجہ سے کچھ نئے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر 4 رشتے آتے ہیں: بیوی کی ماں یعنی ساس، بیوی کی کسی اور شوہر سے بیٹی، اپنے سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اور ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے، بیوی کی ماں اور بیٹی سے حرمت کا رشتہ صرف نکاح سے ہی نہیں، بلکہ اگر غلطی سے یا بدکاری کے ذریعے بھی جسمانی تعلق قائم ہو جائے تب بھی یہ پابندی لاگو ہو جاتی ہے۔ اچھا، سوتیلی بیٹی کے معاملے میں ایک بہت اہم شرط ہے۔ دیکھیے، اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام اسی وقت ہوگا جب اس کی ماں سے شادی کے بعد ازدواجی تعلق بھی قائم ہو چکا ہو۔ اگر فرض کریں تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر سوتیلی بیٹی سے نکاح کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ بہو کے معاملے میں بھی ایک بہت واضح فرق ہے۔ یہ پابندی صرف سگے بیٹے یا پوتے کی بیوی پر ہے۔ اگر کسی نے کوئی بیٹا گود لیا ہے یا منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، اس پر یہ پابندی نہیں لگتی۔ تو اب تک ہم نے تینوں اقسام دیکھ لیں، اب آخر میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی پابندیاں مستقل یعنی ابدی ہیں اور کون سی مشروط ہیں یعنی کسی شرط کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو عام اصول تو یہی ہے کہ خون، دودھ اور شادی کی وجہ سے بننے والے زیادہ تر حرام رشتے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ اہم ایکسیپشنز بھی ہیں۔
اس ٹیبل سے یہ فرق بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، ماں یا بہن جیسے رشتوں کی حرمت تو مستقل ہے، اس میں کوئی شرط نہیں، لیکن بیوی کی بہن یعنی سالی سے نکاح کی حرمت عارضی ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کے بعد سالی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور عارضی پابندیاں بھی ہیں، جیسا کہ ایک ہی وقت میں ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ دونوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عورت اگر پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے شوہر سے الگ نہ ہو جائے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے اصول مل کر خاندان کے تقدس کا ایک بہت واضح ڈھانچہ بناتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ خاندانی رشتوں کی حدود کیا ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ مقدس لکیریں ہیں، وہ حدیں ہیں جو خاندان کے پورے نظام کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور یہاں آ کر ایک بہت گہرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر خاندان اور معاشرے کی رہنمائی کے لیے ان رشتوں کی اتنی باریک بینی سے وضاحت کرنے کے پیچھے اصل حکمت کیا ہو سکتی ہے؟